السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. وہ سب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکریہ جی، بہت شکریہ. سر ایک سوال میرا آپ سے یہ تھا. آپ نے ایک بات بتائی تھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی میں ایک زندہ ہستی کے حساب سے ہمیں فیل کرنا ہے کہ جو معاملات بھی ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہے ہیں. تو سر اس فیلنگ کو ہم کنکریٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ مطلب کہ اس میں مطلب کیسے میں ان کو فیل کر سکتا ہوں کہ جیسے کہ ہمیں پتہ تو ہے سب کو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، اور جو بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے، سچویشن جو بھی ہو رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہی ہے. تو اس کو میں فیلنگز میں کیسے لے کے آؤں؟ مطلب کیا ایسا کوئی پاسبل ہے؟ اور دوسرا کائنڈلی میرا کوشچن جی جو تھا وہ غیبت کے حوالے سے تھا. جیسے غیبت آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے. سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ لوگ نہ چاہتے ہوئے کہ میں نے یہ طے کر لیا کہ میں نے کسی کی غیبت نہیں کرنی، تو ایک ایسی گیدرنگ میں چلا گیا ہوں جہاں پہ کسی کی غیبت ہو رہی ہے. کچھ لوگ آپ کو آ کے اس پہ انسسٹ کرتے ہیں کہ یار آپ اس کے بارے میں کوئی کمنٹ پاس کریں، بے شک وہ اس کے اندر برائی بھی ہے. تو اس کو اوور کم کیسے کر سکتے ہیں غیبت کو ہم؟ جزاک اللہ. جی، بہت شکریہ جی. میں ایک تو یہ گزارش کروں جی، پہلے سوال کو میں پہلے لے لیتا ہوں. آپ نے اگر میں دوسرا بھول جاؤں تو بس مجھے یاد کرا دیجیے گا تھوڑی. شکریہ سر. ایک بات تو یہ کہ یہ جو میں نے گزارش کی تھی وہ اصل میں یہ ہے، یہ ایک انٹلیکچوئل ایک اکیڈیمک چیز ہے. اس کا ٹھیک ہے. فیلنگ سے تعلق نہیں ہے، اس کا کانشیسنیس سے تعلق ہے. فیلنگز میں یہ جیسے جیسے آپ اس کو پریکٹس میں لے کر آتے رہیں گے، یہ آپ کی فیلنگز میں بھی آنا شروع ہو جائے گی. آپ اس کو فیلنگز میں اگر لانے کی کوشش کریں گے تو بغیر وہ انٹلیکچوئل حقیقت بنے وہ آ نہیں سکتی. یعنی اپنے آپ کو یہ ایسے ہی ہے جس طرح سے مثال کے طور پر آپ کو کہا جائے کہ کسی سے محبت کر لیں. جی جی. ٹھیک ہے جی. محبت اصل میں ایک ایسی فیلنگ ہے جو کہ آپ کسی کے کیریکٹرسٹکس کسی کو جاننے کے بعد اس سے ایک اٹیچمنٹ سے پیدا ہوتی ہے. وہ جو بالکل رائٹ. وہ محبت ہے جو خدا سے پیدا ہونی چاہیے، وہ بھی خدا کی اٹیچمنٹ اور اس کے ساتھ اپنے انٹریکشن کو سمجھنے اور اس پر غور و فکر کرتے رہنے سے وہ اٹیچمنٹ پیدا ہوتی ہے اور اس سے وہ فیلنگز ڈیولپ ہوتی ہیں. تو اس لیے جو سب سے پہلا سٹیپ ہے وہ یہ نہیں کہ آپ اس کی فیلنگ ڈیولپ کریں، بلکہ سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ اس کے بارے میں کانشیس ہو جائیں. جو کچھ ہو رہا ہے میری زندگی میں، اب جو آپ نے ابھی مثال دی اسی کو لیتے ہیں. یعنی آپ ایک ایسی مجلس میں گئے کہ لوگ اب آپ کو یہ ایک طرح سے اصرار کر رہے ہیں کہ آپ ایک آدمی کے بارے میں اپنی رائے دیں، اور اس کے بارے میں اگر آپ رائے دیں گے تو وہ نیگیٹو ہو جائے گی. تو اب اپنے لیے اس کو ایک ایکڈیمک ایک انٹلیکچوئل ریالٹی کے طور پر ماننا شروع کر دیں کہ یہاں پر یہ جو ہم 6 لوگ بیٹھے ہیں یہ اصل میں 6 نہیں ہیں، ایک ساتواں خدا بھی ہے اور وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. اور یہ جو مجھے ایک اپرچونٹی ملی ہے، یہ اصل میں اس چیز کی اپرچونٹی ہے کہ میں اپنے اندر یہ سیلف کنٹرول ڈیولپ کروں کہ کسی کی غیر موجودگی میں مجھے اس کے بارے میں بات نہیں کرنی ہے کیونکہ میرے رب کو پسند نہیں ہے. یہ وہ کوالٹی ہے جو میں اپنے پروردگار کے بارے میں انٹلیکچولی جانتا ہوں. ٹھیک ہے جی. جب میں اس کو پریکٹس کرنے لگ پڑوں گا تو اصل میں وہ جو فیلنگ ہے، وہ جو ابھی ہم نے جس کی بات کی پہلی کوالٹی میں، کرج جو ہے، یہ ڈیولپ ہونی شروع ہو جائے گی. آپ جب کوئی آدمی آپ سے اصرار کرتا ہے یا مجلس میں اصرار کیا جائے کہ اس طرح سے بات کریں، تو آپ اس پر ایک ہمبل طریقے سے، یہ بجائے اس کے کہ کسی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے، اس پر ایک ہمبل طریقے سے یہ بتا سکتے ہیں کہ یار مجھے لگتا ہے کہ ہمارا اس طرح سے بات کرنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئے گا، اور میں جس خدا کو جانتا ہوں وہ اصل میں ہر وقت ہمارے ساتھ موجود بھی ہے اور ہمارے ساتھ وہ سن بھی رہا ہے باتوں کو. So I would rather not talk about these things. کسی کے بارے میں کوئی بری بات جو ہے میری طرف سے نکلے اور وہ میرے لیے ایک مسئلہ بن جائے. یہ اگر میں اس کو پریکٹس میں لے آؤں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ انشاءاللہ آپ کی فیلنگز میں بھی شامل ہونا شروع ہو جائے گا. اینڈ یو ول فیل اسٹرینتھنڈ بائی دس تھاٹ آف دا پریزنس آف گاڈ. تو یہ دونوں ہی سوال میرا خیال ہے اکٹھے اگر ان کو دیکھ لیا جائے. باقی رہ گئی یہ بات کہ دیکھیے 2 طرح کی آراء مانگی جا سکتی ہیں. آپ سے یہ کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ جی میں ان کے ساتھ کوئی پارٹنرشپ کرنے لگا ہوں، کوئی معاملہ کرنے لگا ہوں، اپنی بیٹی کا نکاح کرنے لگا ہوں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صاحب ٹھیک ہیں، ان کے اوپر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ یہاں پر آپ سے اگر اس طرح کی کوئی بات کی جا رہی ہے تو وہ کسی وجہ سے کی جا رہی ہے. دا پرپز از ناٹ ٹو ٹاک گڈ اور بیڈ اباؤٹ اینی بڈی ان ہز اور ہر ایبسنس.
اس طرح کی سچویشن تھوڑی سی ڈفرینٹلی دیکھی جائے گی. اور یہ جو بات ہے کہ ہم بیٹھ کر صرف منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے، یعنی مجھے بڑا مزہ آتا ہے وہ سوچ کے. ایک دفعہ یہ بات ہو رہی تھی کہ ہمیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے، تو ساتھی جو بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے ہیں کہ پھر تو چپ کر کے ہی بہنا پڑے گا، یعنی پھر تو ہمارے پاس کوئی بات ہی نہیں ہے. یعنی یہ ایک سچائی ہے اگر آپ اس پہ غور کریں کہ وی آر سو فانڈ آف ٹاکنگ اباؤٹ پیپل بیہائنڈ دیئر بیکس، کہ اگر ہم یہ چھوڑ دیں تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے بالعموم کہ ہمارے پاس بات ہی کوئی نہیں ہوتی. تو اس چیز اچھا سے موہت اپنے صاحب، آپ کو ہمیں بچانا. ہمارے پاس نا کسی کنڈیشن میں ایسا ہوتا ہے کہ کسی انسان، مطلب کسی انسان کے اوپر کچھ سرٹن رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. جیسے میں ابھی کسی ادارے میں کام کر رہا ہوں، میرا کوئی سپروائزر ہے، اس کی کوئی سرٹن رسپانسبلٹیز ہیں جو اس کو فلفل کرنی ہے، لیکن وہ اس کو فلفل نہیں کر رہا اس رسپانسبلٹی کو، حالانکہ وہ حق ہے کہ اس کو اپنی جاب کے ساتھ سنسیئر ہونا چاہیے. اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمیں اس کے کانسیکوینسز بھگتنے پڑیں گے، کیونکہ کمپنی ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ کو بھی جواب دے دینا. میں کوالٹی سے افیلیٹ ہوں، کوالٹی کی فیلڈ سے. تو اگر میں اس میں ارسپانسبلٹی کا شکار ہوں، تو کیا اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو وہ ارسپانسبلٹی بیہیویئر اپنا کر رہا ہے، وہ اگر میں اس کی غیر موجودگی میں کسی کو بتا رہا ہوں تو کیا یہ بھی اس کی غیبت ہو جائے گی؟ آپ اگر ایسے شخص کو بتا رہے ہیں کہ جس کا یہ کام ہے، who is going to be in charge of taking a decision about that person، اس میں کوئی برائی نہیں ہے جی. لیکن اگر آپ مجھے بتا رہے ہیں، مثال کے طور پہ میں اور آپ دوست ہیں اور نہ میرا کوئی اس سے لینا ہے نہ دینا ہے، اور آپ مجھے بتا رہے ہیں، تو یہ صرف آپ ایک قسم کا کتھارسس کر رہے ہیں جس کا کہ نہ کوئی فائدہ ہونا ہے نہ اس کا کوئی مقصد ہوگا اس کو بیان کرنے کا. یعنی what will happen out of that، کہ اگر ایک ان ریلیٹڈ آدمی کے ساتھ وہ چیز شیئر کی جا رہی ہے جس نے نہ کوئی فیصلہ کرنا ہے نہ کوئی وہ اپوائنٹ کرنے میں نہ ہٹانے میں، اور اگر اس میں جو سب سے آئیڈیل چیز ہوگی وہ ہم سمجھیں تو وہ یہ ہوگی کہ ہم ان صاحب کو یہ کہیں کہ اس معاملے میں یہ چونکہ ایک مورل obligation ہے، اس کوالٹی سے لوگ سفر کریں گے اگر ہم اس پہ کم کوالٹی دیں گے، تو پلیز ٹیل می واٹ کین آئی کنٹریبیوٹ، کہ میں آپ کے اس کام میں کیا مدد کر سکتا ہوں کہ آپ یہ بہتر طریقے سے ذمہ داری ادا کر سکیں. یہ اگر آپ کر چکے ہیں اور اس کے باوجود وہ ٹھیک نہیں ہو رہی، تو اس کے بعد آپ کی ذمہ داری اتنی ہے کہ جو اس کا جس جس کے ہاتھ میں ظاہر ہے کہ ان سے اوپر بھی کوئی ہوگا ذمہ داریاں ادا کرنے والا، ان کے تحت بھی ہیں آپ کے کولیگز بھی ہوں گے جو کہ جو یہ فیل کر رہے ہوں گے، ان سے مشورہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. دیکھیے، ایک ڈسکشن یہ ہو سکتی ہے کہ یہ صاحب کتنی بےایمانی کر رہے ہیں، اور ایک ڈسکشن یہ ہو سکتی ہے کہ آئیے یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس معاملے میں کیا کر سکتے ہیں. یعنی جب آپ یہ بات کریں گے کہ یہ صاحب کتنی بےایمانیاں کر رہے ہیں، تو وہ جو ہم نے پیچھے بات کی تھی نا جی، کہ ہم اپنے سرکل آف کنسرن میں چلے گئے ہیں، اور اب جتنی مرضی کر لیں آپ بات، کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا. لیکن آپ اگر یہ سوچیں گے کہ ہم اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں، تو امید ہے کہ یو ول ریچ اے مچ بیٹر کنکلوژن اینڈ یو ول پرابلی be able to devise a plan کہ جس کے نتیجے میں آپ پوری کمپنی کا فائدہ کر سکتے ہیں. This is such a valuable session. I wonder if in the follow-up sessions there will be a discussion on the actual application with real-life examples of how these principles are in practice. Gee, absolutely. We have just started with a very practical approach, and in the end, we are going to combine these principles with our lives and see what do we need to do, because these principles actually are abstract. اس کو ذہن میں رکھیے گا جی. یعنی respect is not something which I can show you, you know. It means جب آپ کسی کے بارے میں یہ کہتے ہیں, for instance, when I ask people that suppose you're a teacher and you think that this student is a very respectful student, تو وہ کچھ کرتا ہوگا نا, وہ کیا کرتا ہے, ٹھیک ہے جی. تو عام طور پر میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ بالعموم لوگ جو اس کی بات بیان کرتے ہیں وہ رسپیکٹ نہیں ہوتی, وہ کچھ اور ہوتی ہے. یعنی وہ عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ اوبیڈینٹ ہے بڑا, اور ہم اوبیڈینس کو رسپیکٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں. سو یہ دس از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ دیٹ یو ہیو جسٹ سارٹ آف ٹچڈ اپون. اینڈ آئی ایشور یو انشاءاللہ کہ ہمارا جو یہ سیشن ہے, ونس وی آر کلیئر آن دیز پرنسپلز, اگلا جو ہمارا کام ہوگا وہ یہ ہے کہ یہ پرنسپلز کس طرح ظاہر ہوں گے میری اور آپ کی زندگی میں, اس کے اوپر بات کی جائے. اور پھر وہ جو پیچھے ہم نے رولز طے کیے ہیں ان میں, اور اپنے ایڈجیکٹیوز کو دیکھیں کہ وہ کن پرنسپلز کے تحت فال کرتے ہیں. اگر آپ نے پچھلا سیشن اس کا نہیں دیکھا ہوا تو میری ریکویسٹ یہ ہوگی جی کہ
19th اور 20th سیشن، بلکہ صرف اگر 19th بھی شروع کا دیکھ لیں تو یو ول گیٹ این آئیڈیا آف ہاؤ وی اسٹارٹیڈ آن دس ٹاپک، اینڈ ان شاء اللہ ان دا نیکسٹ 2 or 3 sessions وی ول بی کمپلیٹنگ اٹ. اینڈ بائی دا ٹائم وی کمپلیٹ اٹ تو ان شاء اللہ جو آپ نے یہ باتیں فرمائی ہیں یہ ساری اس میں آ جائیں گی جی، امید ہے میری. اور اگر کچھ مس ہو جائے تو آپ پلیز بی اے پارٹ آف اٹ، آپ اس سیشن میں حصہ لیجئے اینڈ اس کو بہتر کرنے میں ہماری مدد کیجیے. ایک اور سوال یہاں پر یہ ہے جی، یاسین صاحب کا سوال ہے یہ کہ we have seen thousands of quotes over decades, daily reminders of moral ayats, etc. Yet the nation is deteriorating at an alarming rate. Why do reminders not work? That's a very important thing. Basically, they never work. Reminders will never work when they remain reminders only. جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو، کوئی آدمی یہ اٹھ کے یہ فیصلہ کر کے کہ میں اب اس زندگی کو اڈاپٹ کر رہا ہوں اور اس کی کاسٹ پے کرنے کی میں نے اپنے اندر اب کریج پیدا کرنی ہے اور یہ ہیوملٹی پیدا کرنی ہے کہ کوئی نتیجہ نکلے یا نہ نکلے، جب تک میں اس جگہ پہ نہیں کھڑا ہوں گا. یہ بات یاد رکھیے گا ہمیشہ. ہماری زندگی میں جو ایک پرابلم ہے وہ اصل میں یہ ہے کہ ہم نتائج کے لیے کرتے ہیں. میں ابھی پچھلے دنوں ایک جگہ پہ تھا جدھر یہ بات مجھے کلیئر کرنی پڑی کہ یہ جو میں ساری گفتگویں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں اور یہ جو میں کوشش کرتا ہوں کہ کیریکٹر ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کیا جائے، یہ اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے کہ سوسائٹی ٹھیک ہو جائے. میں اس لیے کرتا ہوں کہ جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں اس میں، وہ ان کو یہ اپرچونٹی ملے کہ وہ اگر چاہیں تو وہ ٹھیک ہو سکیں، اور اس کے نتیجے میں ان کے آس پاس کے ماحول پہ اس کے اثرات ہونے لازم ہیں. وہ میرا ٹارگٹ نہیں ہے، وہ لازم ہے. انسان جب بھی وہ اچھا ہو یا برا ہو، اچھا ہوگا تب بھی اور برا ہوگا تب بھی وہ اپنے ارد گرد کچھ اثرات چھوڑے گا. وہ اثرات اچھے ہونے شروع ہو جائیں، وہ بدبو کے بجائے خوشبو میں ڈھل جائیں. یہ ہے میرا ٹارگٹ. ٹھیک ہے جی، میں واٹ آئی ایم اسٹرائیونگ فار از ٹو امپروو مائی سیلف. And if I succeed, because I don't have control over anything other than my own self, not even my children, and if that is true, then if I succeed, تو پھر کوئی بھی آپ میں سے جو یہ کام فیصلہ کرتا ہے کہ ہم نے اس زندگی کو اڈاپٹ کرنا ہے، اس کو اڈاپٹ کر لیں. کوٹیشن سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن آپ کے رول ماڈل سے بہت فرق پڑے گا. آپ کی کمیونٹی سے زمین آسمان کا فرق پڑ جائے گا. آپ اس ٹیچر کے بارے میں تھوڑی دیر کے لیے سوچئے جس نے آپ کے اوپر کوئی اچھا اثر چھوڑا، اور اب سوچئے کہ وہ اگر سارے ٹیچرز کی ویلیو ہوتی آپ کے اسکول میں تو وہ اثر کتنا زیادہ ملٹیپلائی ہو جاتا. تو میں جس چیز کا قائل ہوں جی وہ بیسیکلی یہ ہے کہ اب ہمارے پاس پرفیکٹ رول ماڈلز نہیں آنے. اب میرے جیسے لوگوں نے ہی اپنے آپ کو امپروومنٹ کرنے کی کوشش میں شاید کچھ اچھا اثر چھوڑ دیں. آپ جیسے لوگوں کے ساتھ مل کر وہ اور بہتر ہو سکیں. ہماری غلطیاں ایک دوسرے کی ہم اگر ایک ٹرسٹنگ ماحول میں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکیں تو شاید ہم اور بہتر ہو سکیں. بیکاز وی ہیو نو ادر آپشن بٹ ٹو ہیلپ ایچ ادر بیکم بیٹر پیپل. ہماری جو پرابلم ہے، the reason why we have not been able to sort of uh, have the effect of these reminders, which the so-called reminders which you're referring to, is that we think that whoever has stood up as a proponent of as an advocate of character development should be perfect in character, and we are not going to have any people anymore after the prophets of God who are going to be perfect in character. اب ہمارے پاس اسی طرح کے لوگ ہوں گے جو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو ہی بہتر کرنا ہے اور مل کر ایک دوسرے کو ہی بہتر کرنا ہے. تو اس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ اگر تعاون کر کے اور اپنے لیے وہ پرنسپلز اڈاپٹ کر کے اور ان کی اڈاپشن میں جو مشکلات ہیں ان کو فیس کرنے کے لیے آمادہ ہوں، یقین کریں آپ کی بہت فرق پڑے گا. کوٹیشنز کچھ نہیں کریں گی. ایک بات تو یہ جی. دوسری چیز آپ نے فرمائی کہ وی with due respect even lectures like these only affect perhaps 5% of the population. The rate of change of worst behavior is faster because of the majority not practicing moral values. Your opinion is greatly valued, please. I totally agree with you. But you see, what you have just mentioned is that we need to do something on more
urgent grounds. We need to do something more drastic. I believe that is one thing which we should always avoid. मैं जो कर सकता हूँ मुझे वो करना है, और उसको सब्र के साथ लेकर चलना है। जो अल्लाह ताला जितना उसमें बरकत डालना चाहता है, उसकी जो नताइज निकालना चाहता है, वो निकल आएंगे जी। मुझे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती है कि सोसाइटी किधर जा रही है। मुझे जिस चीज़ की परेशानी होती है वो ये कि मैं क्या कुछ और कर सकता हूँ, क्या कैन आई डू समथिंग मोर, क्या मैं एक और बात कहीं पे ये बयान कर सकता हूँ कि ये जो बात है इसको हमें ठीक करना चाहिए, हमें एक कम्युनिटी बनना चाहिए। जब अल्लाह ताला ये फैसला कर लेंगे कि ये बात जो है ये असर पजीर भी हो जाए, एक चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ये जो बात है कि इंसान और इंडिविजुअल भी और कौम भी वो सही रास्ता अडॉप्ट कर ले, ये खुदा की तौफीक के बगैर नहीं होता जी। आप जितनी मर्जी मेहनत कर लीजिए, आपकी जिम्मेदारी अदा हो जाएगी। वही बात जो कि सूरह आराफ में बनी इसराइल के बाद नौजवानों ने कही कि हम इसलिए ये कर रहे हैं कि तुम्हारे परवरदिगार के हुजूर अपना अपना उज़र पेश कर सकेंगे, जो हम कर सकते थे वो तो हमने कर दिया। इस स्पिरिट के साथ खड़े हो जाएं और अपने आप को, अपने ऊपर होने वाली तनकीद को पॉजिटिवली लें, उसको इम्प्रूवमेंट के जरिया बनाएं, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएं कोशिश करें कि हर रोज़ मैंने एक बेहतर स्टेप की तरफ आगे बढ़ना है, अपनी डायरेक्शन को ठीक रखना है। आपके साथी भी मैसर आते जाएंगे। मुझे ये याद है, कोमल यहाँ पे मौजूद हैं, कि ये सेशन जब शुरू हुआ था तो वी probably had 3 people, and now we have about 16, 17, 18, 20 people sometimes. Hopefully if we can continue with this work and sincerely continue, और अल्लाह ताला अगर ये हमें तौफीक देगा और दूसरों को भी तौफीक देगा तो अल्लाह ताला इस चीज़ को असर पजीर भी कर देगा। मुझे बड़ी उम्मीद है जी इंशाल्लाह। लेकिन अगर कुछ नहीं होगा तो यकीन करें कि इफ़ आई एम सिंसियर विद माई एफर्ट्स तो मेरे लिए वो उज़र बन जाएगी इंशाल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला मेरी तरफ से वो कबूल फरमा लेंगे और मुझे इस आजमाइश में कामयाब करार दे देंगे, उम्मीद है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मोई साहब। वालेकुम अस्सलाम। मोई साहब, मुझे एक चीज़ नहीं समझ आई, जो आपने एडजेक्टिव्स की बात की थी, उसमें अबाउट योर स्पाउस और एनीबडी एल्स, उसमें ये है कि अगर आपके किसी दोस्त के साथ आपकी कोई अच्छी रिलेशनशिप नहीं रही एंड यू हैवंट बीन वेरी नाइस विद द पर्सन, तो फिर आप उससे अच्छे एडजेक्टिव्स तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। I mean, this would be not be very correct of you to be even expecting that. So, जो आज आपने कहा, are you talking in the next 10 years of your life that you might improve and then this might change? This is one thing I didn't follow. And secondly, ओके जो हमने last week किया था, you don't want to follow that of your roles as an individual or as a citizen. You don't want me to mention that today. You want me to keep that for next time after the next lesson. जी, बेसिकली जी ये मैं I'll start with the second question first. Basically, because it's not a workshop, it's basically an introduction to the topics that are covered in the workshop. So we don't have that unlimited time. We have to cover these topics in a way that they are introduced to the people, the audience. And number one, number two, inshallah, if you need any help with those, I'm available. आप मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह जो मैं कर सकता हूँ ज़रूर कर दूंगा जी। नंबर दो, जो आपका पहला सवाल है वो असल में मैं ये आज जो मैंने क्लियर किया उसको मजीद कोशिश की कि वाजे हो जाए। वो असल में ये है कि जो भी पीछे रहा है, आपने असल में ये देखना है कि ये जो मौका अब आपको मैसर है, इट माइट बी 10 years, इट माइट बी a year, it might be 20 years, it might be 40 years, whatever time you have available, what is going to be the direction of your life from here on? Because you can't control what your friend or your spouse or your sibling is going to say about you, but you can control by creating a vision for your own self. You can control how do you move towards that vision. असल में ये है जो मुश्किल पैदा कर रही है। बात यहाँ से शुरू जो हुई है कि वो कैसे याद करें, ये नहीं कहा गया कि वो कैसे याद करें, ये कहा गया है कि आप क्या चाहते हैं कि वो याद करें आपको। अगर प्रैक्टिकली हो सकता है वो याद भी ना करें और या सब कुछ भूल जाएं, वॉट ये उनकी, क्योंकि किसी को कैसे याद करना है इसका ताल्लुक महज इससे नहीं है कि वो आदमी कैसा था।
اس کا تعلق اس سے بھی ہے کہ یاد کرنے والا کیسا ہے، اس نے چیزیں کیا پازیٹیولی نوٹ کی ہیں، نیگیٹیولی نوٹ کی ہیں، نوٹ ہی نہیں کی ہیں، وہ چیزوں کو ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتا رہا ہے، اس کے بعد وہ یاد ہی نہیں کرے گا. دیٹ از ناٹ مائی کنسرن. واٹ مائی کنسرن از what do I want? How do I want to be remembered by my wife, by my children, by my friends, by my society, by my audience, by my students? یہ جو ایسپیکٹ ہے اگر میں اس کو اپنے سامنے رکھ لوں, how do I want them to remember me? And if that want is strong enough, then I will start moving in that direction, and that will help me improve my own self. Whether or not, let's say, these 20 people over here will notice that change or not, they will remember me or not, is immaterial. I can't control that. Have I answered your question now? Yeah, but if I'm not really interested in the Then opinion there of is some problem someone, then there is some major problem then. problem Because with me. yes, by your thinking that way, that let's say if I'm not interested how my brother talks about me, this means that I will not care about what kind of a person am I with my brother. You see, this is going to No. have an impact on my behavior. No, you misunderstood me. I need to change my way of behaving with a person for that person to say nice things about me. But if I don't change my behavior towards that person, I don't expect him to say nice things about me. True. So True, I absolutely. must have the desire to do that. Exactly. یہ اصل میں ایکسرسائز اس ڈیزائر کے لیے ہے. یہ ایکسرسائز اس کو افیکٹو بنانے کے لیے نہیں ہے جی کہ وہ کیسے یاد کرے گا کوئی دوسرا آدمی. اس لیے ہے کہ میرے اندر یہ چاہت پیدا ہو کہ میں اس جگہ پہنچنا چاہتا ہوں. اپنی اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے میں اس جگہ پہنچنا چاہتا ہوں. یہ چاہت اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے. But it also depends on your relationship with the person, but not with everyone you want this chahat. That's what I think میرا it's خیال ہے difficult بات to واضح explain. ہے. نہیں آئی تھنک اٹ از کوائٹ رائٹ. لیکن دیکھیے کیا میں اس میں بتاتا ہوں, وین ایور دیر از اے پرابلم ان اے ریلیشن شپ, وی جنرلی مس آؤٹ آن آور رول ان دیٹ پرابلم. میں اس کی ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں, ٹھیک ہے جی. وہ ہوتا یہ ہے کہ اس وقت اگر ہم سب لوگ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر, یہ سارے غور کریں ان کے آس پاس ماحول میں اگر کوئی لوگ پائے جاتے ہیں تو دیر از اونلی ون فیس دیٹ وی کین ناٹ سی آن آور اون, اینڈ دیٹ از آور اون فیس. آل ادر فیسز ان دی انوائرمنٹ وی کین سی ڈائریکٹلی. میں دوسروں کی شکلیں جو ہیں وہ دیکھ سکتا ہوں, سوائے اپنا دیکھنے کے لیے مجھے ایک مرر چاہیے, ٹھیک ہے جی. اور مرر اگر ڈسٹارٹیڈ ہوگا تو وہ مجھے ٹھیک شکل نہیں دکھائے گا میری. بالکل ایسے ہی اپنے رول کو دیکھنے کے لیے مجھے بہت زیادہ کانشیس بھی ہونا پڑے گا, اور مجھے بہت زیادہ مررز بھی چاہیے جو مجھے بتائیں کہ یہاں پر غلطی ہو گئی, ٹھیک ہے جی. اور میرے اندر یہ ابیلٹی بھی ہو کہ میں اس کو پازیٹیولی لے رہا ہوں. میرا رول کیا رہا ہے, میں اس کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں, بیکاز آئی ول بی آنسریبل فار دس. سیکنڈلی, جب بھی آپ کا جو رویہ ہے, جو رسپانس ہے ایک سچویشن میں, وہ اس پر ڈپینڈنٹ ہو جائے گا کہ دوسرے نے کیا کیا, تو اصل میں اب آپ پرنسپل سینٹرڈ نہیں رہے. اب آپ بیسیکلی پیٹرن سینٹرڈ ہیں. اپنی زندگی میں ریسیپروکیٹ کر رہے ہیں دوسرے کے رویے کو کہ اس نے اگر اچھا نہیں کیا تو میں نے بھی نہیں کرنا. پرنسپل سینٹرڈ زندگی بیسیکلی یہ ہے کہ دوسرا جو بھی کر رہا ہے مجھے اپنے پرنسپلز پر کھڑے ہونا ہے, بیکاز دیز آر دا پرنسپلز وچ آر ویلیوڈ بائی گاڈ, بائی مائی لارڈ. And that is why I would like to stand on these principles, irrespective of whether I am appreciated for doing so or not. یہ والا ایسپیکٹ جیسے جیسے اسٹرانگ ہوتا جائے گا زندگی میں, وہ جو ریسیپروکیٹ کرنے کا ایلیمنٹ ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا جی. وہ بڑا پیٹرن بیسڈ ہوتا ہے. دیکھیے دوسرے نے جو کچھ بھی کیا اس کا بیہیویئر میرے سامنے آیا, میں اس کی انٹینشن نہیں دیکھ سکتا, میں اس کے موٹیوز نہیں دیکھ سکتا, میں اس کی تھاٹس, اس کی فیلنگ نہیں دیکھ سکتا, اس کے اس وقت کے پیچھے ہوئے واقع. میں نے یہ پچھلی دفعہ بھی آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی تھی آپ سب لوگوں کو کہ میں اپنے بیہیویئر کے بارے میں عام طور پر اگر کہیں غلط کر جاؤں تو میں اس کو اسکرائب کرتا ہوں کہ یار میں اصل میں اسٹریس میں تھا, یہ ہو گیا تو میں نے یہ کر دیا. میں دوسرے کے بیہیویئر کے بارے میں یہی فیصلہ اگر کرنے لگوں تو میں اس کے بارے میں کہتا ہوں یار وہ ہے ہی بڑا غصے والا آدمی. اپنے آپ کو میں ایٹریبیوٹ کرتا ہوں ٹو دا سچویشن, اور دوسروں کو میں ایٹریبیوٹ کرتا ہوں ٹو دیئر کیریکٹر.
یہ غلطی ہو جاتی ہے میرے سے، اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جو میرے پاس ذریعہ ہے وہ یہ کہ اپنے آپ کو ایک پرنسپل سینٹرڈ زندگی گزارنے کی طرف آمادہ کروں. ٹھیک ہے. I'm following you. I guess it's a big انشاءاللہ effort and انشاءاللہ a بالکل جی، very اٹ big. از اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. It means literally changing my whole self. That's That's quite right. Basically, it means changing the center of our lives. yeah. اسی لیے اس کو کہا بہت جاتا ہے جی کہ we need to live a principle centered life. We are living most of us are living, I mean, not most of us, various people, if you look at them, they are living family-centered lives, they are living nation-centered lives, they are living self-centered lives. We need to change our center of the life, and that is absolutely right that you've just said. We need to change our lives. That is what it all translates to. Yes, quite right. ٹھیک ہے. Thank you so much. Thank you. You're most welcome. You're most welcome. Thank you. وہ کہتے ہیں جی فار ایگزامپل the first principle of moral courage is such a great one, but people have difficulty in deciding what actually it is and how to practice it. For instance, people might avoid getting involved or speak up when they need to. All these things need to be, and when they speak up, how to put your point across, constructive criticism, etc. Absolutely right. I totally agree with you. And sometimes there can be a moral principle against speaking out as well. So many times جو سب سے مشکل سچویشن پیش آتی ہے انسان کے لیے وہ ہوتی ہے کہ جدھر ایک پرنسپل دوسرے پرنسپل کو ٹکرا رہا ہو. ٹھیک ہے جی، مثال کے طور پر کمپیشن کا پرنسپل جسٹس کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے تو اب کمپیشن زیادہ امپورٹنٹ ہوگی یا جسٹس؟ اس کو کہتے ہیں مورل ڈائلیما. مورل ڈائلیما اصل میں اس چیز کو کہتے ہیں کہ when one principle is limiting another principle, تو اس صورت میں کیا چیز اختیار کرنی چاہیے. that's a very very important point. اور اس معاملے میں انسان کا فیصلہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہر انسان کا اگر وہ پرنسپلز ہی کی بیسس پر ہے، وہ اپنی ذاتی مفاد، اپنے قومی مفاد، اپنے گروہی مفاد سے بلند ہو کے پرنسپلز ہی کی بیسس پر اگر ہو رہا ہے تو پھر وہ اختلاف رائے بھی ٹھیک ہے، پھر کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن جیسے ہی آپ ذاتی، قومی، گروہی مفاد کو سامنے لے آتے ہیں، اب وہ پرنسپل بیسڈ رہا نہیں ہے مسئلہ. تو آئی ٹوٹلی اگری ود یو جی. دیز آر ڈیفیکلٹ تھنگز اینڈ انشاءاللہ by practicing them in our day-to-day lives, we can be more proficient in them, practically speaking as well. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ ماہر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. First of all, I must commend you for a very comprehensive presentation in the first half hour. اور جو آپ نے لسٹ دی ہے نا، میں نے اس کا اسنیپ شاٹ بنا لیا ہے. یہ ریمائنڈر ہے، یہ بہت کام آئے گا، یہ بہت ہی کام آئے گا. اور یہ ہے کہ آپ نے اور ایک بات کہی کہ یہ گروپ 2-3 سے تھا، اب 15-20 ہے، لیکن یہ 15-20 سے بہت زیادہ ہے. میں کہہ سکتا ہوں آپ کو، اس لیے کہ میرے اپنے ہیلتھ کوچنگ وغیرہ کے گروپس میں چلاتا ہوں. 200-250 لوگ ہوتے ہیں، اس میں مرد و خواتین، اور 2-3 سے زائد ہیں وہ. اور میں وہاں سب اس کو بھیجتا ہوں، اور پھر میں جب یوٹیوب پہ دیتا ہوں، اس کو آبزرو کرتا ہوں، تو وہ بہت لوگ دیکھتے ہیں اس کو. پھر اسی کے نسبت سے مجھ سے بھی کانٹیکٹ کرتے ہیں، مجھ سے بھی کنسلٹیشن لیتے ہیں وہ. حالانکہ میں اکثر سچویشن میں نہیں ہوتا ہوں میں. تو میں اور ایک بات میں آپ سے بہت امپورٹنٹ کہتا ہوں، جیسے اگر میں اپنے آپ کو لوں، if I'm talking about myself, I wait for this session. مجھے ٹیوزڈے وینسڈے سے انتظار شروع ہو جاتا ہے اس سیشن کا. بہت شکریہ جی، ہمت افزائی، حوصلہ افزائی آپ کی طرف. اور ایک سنڈے ہمارا سیشن ہوتا ہے، اس کا بھی انتظار رہتا. تو یہ فوڈ ہے، یہ غذا ہے روحانیت کی، یا انٹلیکچوالٹی کی، یا ریزنیبلٹی کی. یہ غذا ہے کہ ہاؤ کین آئی بیکم اے ریزنیبل پرسن. انشاءاللہ کے لیے سوچے، اگر یہ نہ ہو تو میں کہاں ہوں گا؟ پھر یہ خلا کو پر کرنے والی بات ہے نا. اگر یہ خلا میں یہ پازیٹیو چیزیں نہ ہو تو پھر وہ نیگیٹیوٹی آتی جائے گی. پھر وہ معاشرہ،
پھر وہ نیگیٹیوٹی کی طرف جاتا جائے گا. اب باقی تو آپ نے جیسے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ قوموں کو کس طرح سے بدلتے ہیں. وہ تو ایک ایکو سسٹم ہے, وہ کب ہوگا وقت معین ہم کو نہیں پتا. ہم تو اپنا اپنا پارٹ پلے کر رہے ہیں, جا رہے ہیں. رائٹ. اگر ہم ایک سنیپ شاٹ میں اب دیکھیں تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. We must بالکل. see it as a whole movie. Now, having said that, میں ایک ڈیلیما میں ہوتا ہوں. میری اپنی ذاتی بھی ہوتی ہے پرابلم, لیکن کچھ لوگ مجھ سے بھی کانٹیکٹ کرتے ہیں. وہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر جو پرابلم بہت زیادہ ہوتے ہیں محیط صاحب, وہ اسپاؤسل ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں. بہت زیادہ, بہت زیادہ ہے. اور اوور آل ورلڈ, آل اوور دا ورلڈ ہے. لیکن کچھ سوسائٹیز میں میل شاونزم بہت زیادہ ہے, بہت ہی زیادہ ہے. اور کچھ سوسائٹیز میں فیمنزم بھی ہے, لیکن پھر بھی میں کہوں گا میل شاونزم بہت زیادہ. اور وہ میل شاونزم اتنا اپنے آپ کو وہ رائٹ بناتے ہیں, نو میٹر واٹ دے ڈو, دے تھنک دیٹ ہاؤ دے ڈیئر شی کین بیہیو لائک دیٹ. میں نے اتنا زیادہ کارنر کیا نا, میں نے اتنا فلیگرنٹ فالس کیا, تو آپ اب میں مجھے پل کیا جاتا ہے اس کے اندر, تو مجھے الگ الگ بات کرنی ہوتی ہے. تو بعض سچویشن ایسے ہوتے ہیں محیط صاحب کہ ایک پارٹی جو ریئیکشنری ہوتی ہے وہ پھر بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے کافی حد تک چینج ہونے. لیکن جو ایکسس ایکشن میں سٹارٹ میں کرتی ہے جو پارٹی, اکثر میل جینڈر بھی ہوتا ہے زیادہ تر, تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں 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 مجھے نہیں کرنا ہے اب یہ کام, I cannot. She is too big of a woman. How dare she do like this? کیا عورتیں ایسی ہوتی ہیں؟ انہوں نے اپنا ایک سٹینڈرڈ بنا لیا ہے. تو اب یہاں پر نظر آتا ہے کہ ڈیورس از دا اونلی وے آؤٹ. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ڈیورس لو میں نہ کہوں. میں پھر دوسری پارٹی سے جب بات کرتا ہوں تو میں چوائسز رکھ دیتا ہوں. بھائی یہ سچویشنز ہے, یہ اس قسم کے آدمی سے آپ ڈیل کر رہے ہیں, اینڈ دس از واٹ اٹ از. ناؤ دا چوائسز آر یورس. آپ پلیز اس میں کچھ اپنی آرا دے سکتے ہیں تاکہ میں شیئر کر سکوں پلیز. میرا خیال ہے جی آپ کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اٹ شوڈ بی دا ڈیسیجن آف دا پارٹیز کنسرنڈ. سب سے پہلی بات تو یہ کہ لیکن اس میں ساتھ ہی ان کو یہ بتا دیا جائے کہ ہم اگر, اور ظاہر ہے کہ یہ دونوں پارٹیز اس پہ اتفاق کریں گے تو آگے چلے گی بات, کہ ہم ایک دوسرے کے کنسرنس کو, وہی جو ہم نے آخری پوائنٹ میں ڈسکس کیا تھا کہ ون ون سچویشن کیا ہو سکتی ہے, دونوں کے کنسرنس کس طرح سے ایڈریس ہو سکتے ہیں, دونوں کے کنسرنس ایڈیکویٹلی کس طرح سے, سفیشینٹلی کس طرح سے ایڈریس ہو سکتے ہیں, اس تک پہنچنے کی کوشش کی جائے. اور یہ تبھی ہو سکتا ہے اگر دونوں اس کے لیے تیار ہوں. ہمارے ہاں عام طور پر جو اب سائیکی ڈیولپ ہو چکی ہے, اور خاص طور پہ آرگومنٹیشن اور ڈیبیٹ کے ماحول میں جو ڈیولپ ہو جاتی ہے, وہ ون لوز ہی ہوتی ہے جی. اگر ایک جیتے گا تو دوسرا انہیں ہارنا ہی ہے, اور اگر دونوں میں سے کوئی بھی ہارنے کو تیار نہیں ہے تو پھر بات توڑنے تک ہی پہنچتی ہے. اور یہ بات کہ کسی ایک کو زندگی, باقی ساری کی ساری زندگی جو ہے وہ اب ایک لیسر ہیومن کے طور پر گزارنی چاہیے, میں اس سے اتفاق نہیں کرتا جی. میں اس کو ٹھیک نہیں سمجھتا. یعنی چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو, یعنی کسی کو بھی کیوں لیسر ہیومن کیوں بنایا جائے. زندگی جو ہے اس کو خدا کی بندگی میں گزارنی ہے, اس کو کسی انسان کی بندگی, کسی عورت یا مرد کی بندگی میں تو نہیں گزارنی ہے. حالات اگر تقاضا کرتے ہیں کہ اس وقت آپ کو کچھ تھوڑا سا ایڈجسٹ کر لینا چاہیے, ضرور کریں, بٹ اٹ ہیز ٹو بی یور انڈرسٹینڈنگ. نو بڈی کین. اور یہ جو سوشل معاملات ہوتے ہیں اس میں تو اصل میں یہ معلوم ہے کہ دیر از نو رائٹ اور رانگ ڈیسیجن, اٹ از دا ڈیسیجن آف دا پارٹیز کنسرنڈ. دی اونلی تھنگ از دیٹ دا پارٹیز شوڈ ڈیسائڈ اکارڈنگ ٹو پرنسپل رادر دین ان ریئیکشنری موڈ. کسی نے بدتمیزی کر دی ہے اور اب میں نے یہ معاملہ ختم کر دینا ہے, یہ ریئیکشن ہے. یعنی اب آپ پرنسپلز پر آئیں, جب یہ پرنسپل سامنے رکھیں گے کہ میں یہ فیصلہ کروں گا یہ کن پرنسپلز پہ کروں گا, میں ہیومن ڈگنیٹی کے ساتھ معاملہ کروں گا, یہ دوسروں کے لیے ہے یہ. یعنی میں نے کسی کے بارے میں اس سے گری ہوئی بات نہیں کرنی. میں ایون ان کیس آف اے ڈفرنس آف اوپینین آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ٹاک ill about anyone behind their back. اگر یہ سچویشن ہے, آئی تھنک وی آر لیونگ اے پرنسپل سینٹرڈ لائف. اور ایک چیز اور میں اس میں بڑی امپورٹنٹ سمجھتا ہوں جی,
وہ یہ کہ جس کا تعلق بیسیکلی اس ٹاپک سے ہے جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا اباؤٹ فیتھ ایز اے موٹیویٹر ٹو ڈو دا رائٹ تھنگ. When I talk about faith as a motivator to do the right thing, it is the construction that you have created for life. It is not about getting a reward or a punishment. یہ ذہن میں رکھیے گا. میں اصل میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ ریوارڈ اور پنشمنٹ کے لیے اچھا برا کرنا غلط ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کنٹینوسلی جس وقت یہ فیصلہ کر لیں کہ اصل میں اللہ تعالیٰ اس زندگی کو لے کے چل رہے ہیں، میری زندگی کو، اور اس کا مقصد اور اس کا ٹارگٹ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ہے کہ مجھے ایسے اونچ نیچ سے گزارا جائے کہ جس کے نتیجے میں میں ایک بہتر شخص بن کے اس کی جنت کے لیے کوالیفائی کر لوں. تو اصل میں یہ ایک پوری کی پوری کنسٹرکشن ہے، یہ ایک پوری کا پورا میننگ میکنگ ہے. یہ میننگ میکنگ آپ کو جو کریٹ ہوگی وہ آپ کو یہ بتائے گی کہ کئی دفعہ زندگی میں بہت مشکل حالات میں بھی اللہ تعالیٰ ڈال سکتے ہیں فار مائی امپروومنٹ. اگر یہ سچویشن ٹھیک ہے، اگر یہ میننگ میکنگ ٹھیک ہے، تو پھر اس کو زندگی میں زیادہ سے زیادہ ایکٹیو کرنے کی کوشش کیجیے، دونوں ہی سائڈ. میں آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ون اور دی ادر، بیکاز لیٹ می ٹیل یو دس، چاہے وہ میل شوونزم ہو اور چاہے وہ فیمنزم ہو، اگر سوسائٹی میں ایک یا دوسری چیز زیادہ سپورٹ ہو رہی ہے تو جو بھی پاورفل اینٹی ہوگی اس سوسائٹی کی، اس کو جواب دینا پڑے گا، ایک ایک چیز کا اور ایک ایک ایکشن کا جواب دینا پڑے گا. اس کو اپنی کنسٹرکشن میں شامل کر لیں کہ میں نے جو کچھ غلط کیا، میں نے جو کچھ اونچ نیچ کی اور میری وجہ سے کوئی بے انصافی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ مجھے ہر چیز نوٹ کر رہے ہیں. میں تو ہو سکتا ہے بھول جاؤں، وہ نہیں بھولے گا. وہ سارا کا سارا ریکارڈ میرے سامنے رکھ دے گا کہ یہاں پر کیا کیا تھا تم نے، اس موقع پر میں کیا کروں گا. ول آئی ہیو اینی ایکسکیوز؟ تو یہ ساری چیز جو ہے یہ ان کو ریمائنڈ کرائی جائے. الٹیمیٹلی فیصلہ انہوں نے ہی کرنا ہے جی. اور ہر سوسائٹی کے اندر اس کی اپنی نارمز ہیں جو کہ فیصلہ کروا دیتی ہیں. ایک ویسٹرن سوسائٹی کی نارمز میں ایک عورت جو ہے وہ اگر آن ہر اون زندگی گزار سکتی ہے، تو ابھی ہم اس جگہ پہ نہیں پہنچے ہیں. کچھ اس کی اچھائیاں بھی ہیں، کچھ اس میں خرابیاں بھی ہیں، یعنی اپنی اپنی سوسائٹی کے. لیکن میں جس چیز کا بہت زیادہ قائل ہوں وہ یہ ہے کہ کبھی بھی کسی ایک انسان کو، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، اس کو کسی دوسرے انسان کے آگے بالکل ہی، یعنی اس کی انسانی ہستی کو توڑ کے اگر جینا پڑے تو میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں. I think this is completely inhumane on the part of the stronger party, whoever that might be. I would always recommend کہ اس طرح کی سچویشن میں پھر ہمیں if we can't find a better solution we should separate. لیکن it is for them to decide کیا یہ possible بھی ہے. It's very difficult as a third party observer کہ آپ کسی کے سچویشن کے بارے میں فیصلہ کر دیں، کیونکہ اس سچویشن کی اپنی کچھ سوشل انٹریکیسیز ہیں، اور وہ میں نہیں، اور وہ کوئی بیان کرنے والا، وہ اگر خود بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہوں گے تو وہ پوری انٹریکیسیز بیان کر نہیں سکتے. وہ کیا چیز ہے کہ جو میں کنونس بھی ہو جاتا ہوں لیکن فیلنگز اس طرف نہیں آنے دیتی مجھے. اس وجہ سے آئی تھنک واٹ یو ڈوئنگ از ایبسلیوٹلی رائٹ. لیٹ دیم ڈیسائڈ اینڈ دیر از نو رائٹ اور رانگ ڈیسیجن اوور ہیئر. اف اینی تھنگ I think the best decision would be where the parties can live the rest of their lives as respectful, as honoring human beings for each other. Inshallah. جی آپ نے بہت 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 زبردست کنٹریبیوٹ کیا موئز صاحب. آئی کین شیئر دس ناؤ، آئی کین ڈائریکٹلی شیئر دس. اور اس میں آپ نے ایک لینڈ مارک بات آپ نے جو کہی ہے، اور آپ نے شروع میں بھی کہی اور آخر میں بھی کہی ہے، کہ the whole problem is thinking of others as a lesser، ایز اے لیسر، اور اس کے اوپر زیادتی کر جانا. تو اور ایک سپیریورٹی کمپلیکس ہے. ہم تو دیکھتے ہیں کہ کسی ہم پیٹ کو یا کسی جانور کو بھی ہم زیادتی کر جاتے ہیں تو اندر سے گلٹی کانشیسنس ہوتا ہے، ارے میں نے اس پہ زیادتی کر دی ہے. اینڈ دین ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آئی ہیو ٹو گو اینڈ سلیپ آن مائی بیڈ اینڈ دیر از نو دیر، آئی ہیو ٹو سلیپ ود مائی سیلف، مائی اون. یہاں پرابلم ہے. تو آپ کی رائے سے بہت تخفیت پہنچی ہے. میں ڈائریکٹ کوشش کروں گا یہی دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو اجر دے، مجھے اجر دے، ان کو اجر دے، یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے. بس سوسائٹی ہے ایک بہت ہی عرصے سے ایک نارم کو لے کر چل رہی ہے، اس کو الٹ دینا کوئی آسان نہیں ہوتا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میرا سوال ہے کہ
مجھے لوگوں سے ملنے کا ڈر رہتا ہے، اور جب ملتا ہوں تو اکثر زیادہ سیلف کانشیس ہو جاتا ہوں کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں، اور ایک نیگیٹو ججمنٹ کا ڈر رہتا ہے۔ سوشل سچویشن میں زیادہ کمفرٹیبل نہیں فیل کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، یہ بیسیکلی اٹس اے ڈیولپمنٹل اسٹیج. آپ اگر پسند فرمائیں تو یہ ڈیولپمنٹل سٹیج وہ ہوتی ہے کہ جس میں آپ کے لیے صحیح اور غلط کا کرائٹیرین دوسرے بن جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ کے ساتھ خاص ہے، آپ کی جو بھی ایج ہے اٹ ول پاس. ٹھیک ہے جی، جو چیز ضروری ہے اس معاملے میں وہ یہ کہ آپ اس کے ایکسپیریمنٹس کرنے کو، چھوٹے چھوٹے سیف ایکسپیریمنٹس کرنے کو تیار ہوں، اور پھر اس کو ایز اے سائنٹسٹ نوٹ کریں کہ کیا یہ اس سے فرق پڑ رہا ہے. اگر آپ پسند کریں تو کومل آپ ان کے ساتھ میرا نمبر شیئر کر لیجئے گا. میں کوشش کروں گا کہ ان سے سیپریٹلی، یہ چونکہ جو بات انہوں نے فرمائی ہے اس میں کچھ تھوڑی سی پرسنل ہو جاتی ہے بات زیادہ. if it is possible تو آپ میرے سے رابطہ کر لیجئے گا آفٹر دا 10th آف جنوری. جی تھوڑا سا میں مصروف ہوں 10 جنوری تک، اس کے بعد انشاءاللہ میں حاضر ہوں، اور آپ کی یہ جو پرابلم ہے اس کو ہم فوکس کر کے انشاءاللہ وی کین ٹرائی ٹو سالو اٹ. لیکن اس کو شکریہ۔ ذہن میں رکھنا ہے احمد صاحب کہ یہ ایک دن میں سالو نہیں ہوگی جی. یہ اٹس جی ناٹ اے میٹر آف لیکچر. ٹھیک ہے جی، یہ اصل میں جی آپ کی کمٹمنٹ سے سالو ہوگی. آپ اس کو سامنے رکھ لیں کہ 3 سے 6 مہینے لگ سکتے ہیں اس پہ، جب ونس اٹ سٹارٹڈ. ٹھیک ہے جی، ہو جائے گی، ٹھیک ہے، ریزالو ہو جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، شکریہ۔ موسٹ ویلکم جی، جی احمد موسٹ صاحب، آپ ویلکم. مجھے میسج کر دیجیے گا، میں سر کا نمبر آپ کو سینڈ کر دوں گی۔ اور وجیہہ کنول صاحبہ، آپ اپنا سوال پوچھ لیجیے۔ سر پہلے چھوٹا سا ایک کمنٹ کرنا چاہتی ہوں، پھر کویشچن کروں گی۔ مجھے ریسنٹلی یہ المورید کے بارے میں پتہ چلا اور ان سیشنز کے بارے میں، تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، کافی کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے یہ مزید سیکھنے کا باعث بنے یہ سیشنز۔ آمین آمین. ہم سے قبول فرمائے جی. میرا ایک کویشچن ہے کہ جی جی، اعمال صالح اپنی ذات میں اچھے ہونے کے باعث مقبول الہی ہیں یا مقبول الہی ہونے کی وجہ سے صالح کہلاتے ہیں؟ دونوں بوتھ آر ٹرو. بیسیکلی اعمال صالحہ جو ہیں یہ دو طرح کے ہیں. ایک وہ ہیں جو ریلیجس ہیں. ٹھیک ہے جی، جی مثال کے طور پر 5 وقت کی نماز پڑھنا. اور ایک وہ ہیں جو کہ مورل ہیں، یہ اپنی ذات میں امپورٹنٹ ہیں. اور جو ریلیجس ہیں وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے ٹھہرائے جانے کی وجہ سے اعمال صالحہ ہیں. یعنی مثال کے طور پر اگر اللہ تعالیٰ نے کعبے کی جگہ بیت المقدس کو قبلہ قرار دے دیا ہوتا تو اعمال صالحہ میں قبلے کی طرف ڈائریکشن کر کے نماز پڑھنی، اور جتنی نماز اللہ تعالیٰ نے کہی ہوتی اتنی پڑھنی، وہی اعمال صالحہ ہوتا. لیکن یہ بات کہ آپ کو سچائی کا ساتھ دینا چاہیے، آپ کو عدل کرنا چاہیے، یہ آپ کی فطرت کے اندر موجود وہ علم ہے جس کی بیسس پر اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا، چاہے آپ تک کوئی مذہبی ہدایت پہنچی ہو یا نہ پہنچی ہو. تو ان دونوں کو ڈسٹنکٹ کر لینا چاہیے. یعنی یہ بات کہ مجھے اچھا عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بتائیں گے، تو جب بھی عمل کا دائرہ اصل میں ریلیجس پریکٹسز ہوگا تو وہ اچھا عمل اللہ تعالیٰ بتائیں گے. مثال کے طور پر اگر میں نے قسم توڑ دی ہے تو اس پر مجھے کیا اس کے لیے what should be the right penance for that. اگر میں نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے، اور اس وجہ سے اب اس کے بارے میں میں ان چیزوں کو بہت زیادہ ریشنلائز نہیں کرنا پسند کرتا جی، کہ یہ 2 مہینے کے روزے کیوں ہیں، یا 2.5 مہینے کی کیوں نہیں ہیں، یا 60 دن کے بجائے 61 دن کیوں نہیں ہیں. اٹ ڈز ناٹ میک مچ آف اے ڈفرنس. لیکن ریلیجس پریکٹسز میں جو چیزیں بہت زیادہ ریشنلائز ہونی چاہیے وہ بلیفس ہیں. جی آپ جو بلیف مانتے ہیں اٹ شوڈ بی انڈرسٹینڈیبل. آپ کو اگر آپ کا بلیف آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حضور یہ معافرے کی بات ہو جائے گی. اس کو میں بڑا سیریس ایشو سمجھتا ہوں. ہمارے ہاں اس کی بڑی ترویج کی جاتی ہے کہ مذہب کا تعلق عقل و فطرت سے ہے. اس کو سمجھ لیں کہ مذہب کی کس چیز کا تعلق عقل و فطرت سے ہے. مثال کے طور پر فجر کی نماز اس وقت کیوں ختم ہو جاتی ہے اور اس وقت کیوں جاری رہتی ہے؟
یہ بہت زیادہ فطرت اور عقل مجھے اس میں نہیں لگتی. یہ تو بس اللہ تعالیٰ نے قرار دے دیا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بات کہ مجھے ایک خدا کو ماننا چاہیے یا مجھے خدا کو کیسا ماننا چاہیے یا خدا کو ماننے کا مطلب کیا ہے، this has to be rationalized. تو اس لیے آپ کی بات کا جواب مختصراً یہ ہے جی کہ دو طرح کے اعمال ہیں. ایک وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اعمال صالح قرار دیا ہے، اگر وہ نہ دیا ہوتا تو اصل میں وہ اعمال صالح ہوتے ہی نہ. اور ایک وہ ہے جو کہ ہماری فطرت میں موجود ہیں. پہلی چیز جو ہے وہ اس پر اپلائی کرتی ہے جو فطرت میں موجود ہیں، اور دوسری چیز جو ہے وہ اس پر اپلائی کرتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرار دے دی ہے. آئی ہوپ آئی ہیو آنسرڈ یور کوشچن. اگر کوئی چیز رہ گئی ہو تو مجھے پلیز بتائیے گا. نہیں، جزاک اللہ سر. موسٹ ویلکم جی. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. سر یہ جو ایک ارلیئر بھی ایک سوال پوچھا گیا تھا جس میں آپ نے کیتھارسس اور غیبت کی بات کی تھی کہ آبویسلی یہ نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی اس کا کوئی فائدہ ہے کرنے کا. سو کرنے والے کو کے بارے میں تو ہمیں پتہ بھی ہے، اس کے بارے میں تو کافی سخت ہدایات بھی آئی ہیں دین میں کہ وہ کرنے والا جو ہے وہ اس کو مذمت کی گئی ہے. لیکن جو اس کے ریسیونگ اینڈ پہ لوگ ہوتے ہیں، اسپیشلی اگر آپ ایک گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر اگر آپ ریٹارٹ کرتے ہیں یا آپ اس محفل کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں یا آپ غیبت کرنے والے کو جواباً کہہ دیتے ہیں کہ بھائی آپ تو غلط کام کر رہے ہیں، آپ تو مردہ گوشت کھا رہے ہیں اپنے بھائی کا وغیرہ وغیرہ، تو ایک طرح سے وہ ریاکشن ایک مورل ہائی گراؤنڈ دینے کے برابر ہو جاتا ہے، جو کہ میرے خیال سے خود ایز سچ دین میں انکریج نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر یا دوسرے سے زیادہ نیک ثابت کرنے کی کوشش کریں. تو ایسے موقع پہ کیا ایک مناسب ریاکشن ہونا چاہیے اس شخص کا جو کہ غیبت کو سن رہا ہے لیکن وہ obviously وہ نہیں چاہتا کہ اس کو سنا جائے یا ایون اس کام کو پولائٹ طریقے سے ڈسکریج کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ میرا خیال ہے جی کہ آئی تھنک ون آف دا اٹس اے ویری امپورٹنٹ کوشچن. عدیل صاحب تھینک یو ویری مچ فار برنگنگ اٹ اپ. یعنی مورل ہائی گراؤنڈ کا تو میں بڑا سخت اس معاملے میں مخالف ہوں، لیکن ہو جاتی ہے یہ غلطی. یعنی عام طور پر ادھر ہو جاتی ہے جدھر اپنے بچے بیٹھے ہوں یا چھوٹے بیٹھے ہوں تو ادھر یہ ہو جاتی ہے. لیکن واٹ یو ہیو جسٹ پوائنٹڈ آؤٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. اور اس معاملے میں میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں یہ بجائے کہنے کے کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں کہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ جو آپ کر رہے ہیں اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، ہم کوشش کریں کہ اس موقع پر ایک تو جس وقت غلطی ہو رہی ہو اس موقع پر اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہ کریں. یعنی ٹرائی ناٹ ٹو پارٹیسپیٹ ان دیٹ، ٹرائی ناٹ ٹو بی اے پارٹ آف دیٹ، بٹ ڈونٹ ٹرائی ٹو کریکٹ دیٹ. وہ جس وقت ہو رہی ہوتی ہے غلطی اس وقت اگر آپ کریکٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس میں عام طور پر لوگوں کی ایگو آڑے آ جائے گی اور آپ شاید بات آرگومنٹ تک پہنچ جائے. when people are willing to listen to others، جس وقت ہم سچویشن سے نکل جاتے ہیں اور ہم ایک دوسرے کی بات سننے کے لیے آمادگی اپنے اندر محسوس کرتے ہیں، یہ وہ ٹائم ہوتا ہے کہ جدھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنی مثال کے طور پر کہ یار کل میرے ساتھ یہ ہو گیا، یار میں کل یہ کر بیٹھا، تو اس میں بجائے اس کی کہ ٹیکنگ دا مورل ہائی گراؤنڈ ہم یہ بتاتے ہیں کہ یار ایک ہمبل گراؤنڈ لے کر یہ بتاتے ہیں کہ کل میں نے یہ غلطی کر دی اور اس سے میں نے یہ ریکگنائز کیا کہ یار یہ بڑی خطرناک چیز ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے، یہ تو ایسے ہی ہوا جیسے میں نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا لیا. تو کوشش کریں کہ وہ اپنے طرف، بیکاز this is where the other person will feel less defensive، اور وہ آپ کو شاید انکریج کہ ہاں یار یہ ہم سے بھی ہو جاتی ہے. He will himself try to sort of look at the whole situation in a more neutral way. یہ میری سجیشن ہے جی. بہرحال اور میں آپ کی بات سے بہت زیادہ اتفاق کرتا ہوں کہ عام طور پہ کریکشن میں ہم اس حکمت کا خیال نہیں رکھتے کہ دوسرا جو کچھ کر رہا ہے وہ اس کی اپنی ایک کنسٹرکشن ہے جس کے اندر کر رہا ہے، اور اگر میں نے اس کو کرتے ہوئے مجھے یاد ہے میں نے ایک دفعہ اس چیز سے روکا ایک اپنے ساتھی کو کہ اس نے کہا کہ آج میرا بیٹا بڑی ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا، میں نے اس کو بڑا ڈانٹا کہ تم کیا کر رہے ہو، اور اس نے اس پر میرے ساتھ آرگومنٹ شروع کر دی. یہ موقع نہیں ہے ڈانٹنے کا، ٹھیک ہے جی. اس کو اس وقت جو وہ کر رہا ہے اس وقت اس کی غلطی بتانے کی بجائے تھوڑا سا رک کے جب وہ اب گاڑی سے نکل کے اب آپ کے ساتھ بیٹھا ہے اور گفتگو کر رہا ہے، اس لیے میرے حساب سے ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگز ویئر ایور یو وڈ لائک ٹو ہیو دس انفلوئنس آف کریکشن از ٹو ہیو اے ویری گڈ اسٹرانگ ریلیشن شپ، کہ جس میں کہ ایک ٹرسٹنگ ریلیشن شپ ہو، جس میں کہ لوگ ایک دوسرے کی بات سن کر ایک دم بھڑک نہ اٹھتے ہوں کہ یار یہ تو اب ہمیں ڈیفینڈ کرنا ہے اپنے آپ کو. تھینک یو ویری مچ فار برنگنگ اٹ اپ جی، اینڈ اٹس اے ویری ویری امپورٹنٹ کویسچن.
I hope I have answered your question. Please do let me know. جی تھینک یو سر، بالکل شکریہ. Most welcome.